صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی اور دل کا اندھا نہیں بنایا۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ محمد مخلوق اول نور اول کی امت سے قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں اپنے کلام اور قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ اور جو تمام الہی کتابوں کی خاتم کتاب ہے اور ختم الرسل کے لیے اللہ کا یہ عطیہ اور ہدیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ اس کے ذریعہ کلام کی ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کتاب سے وابستہ رہیں اور اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت عطرت ہے میری۔ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے اور میرے اہل بیت اس کلام کے معلم اور مفسر ہیں۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق دی ہے اور ہمیں ان کے نور علم سے کسب ضیاء کرنے کی ہمت اور قوت عطا کی ہے۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنا ہمارا رزق، علم کا رزق ہو، مادی رزق ہو، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دوسروں کا اور انسانوں کا محتاج نہیں کیا۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمارے عیبوں پر اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں اپنی مخلوق کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا میں جتنا شکر بجا رہا ہوں کم ہے۔ بس یہ عجز کا اعتراف ہے، کیونکہ خود شکر بجا لانا بھی اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت ہوتی ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے، اور اس طرح پھر بندہ اللہ کا شاکر بنتا ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ ایک عظیم مفسر، ایک عظیم عالم، عارف، مجتہد، محقق علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس عظیم تفسیر کی تکمیل 1393 ہجری ماہ رمضان المبارک شب قدر میں مکمل کی، اور اس کو تقریباً اب 50 سال ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی تفسیر تھی عالم اسلام میں جو تفسیر بالقرآن لکھی گئی۔ ویسے تو جب سے قرآن آیا ہے اس وقت سے اس کی تفسیر شروع ہے، اور جو اہل الذکر ہیں، جو اہل القرآن ہیں، جو قرآن کی تمام پیچیدگیوں سے اور قرآن کے تمام رموز اور اسرار سے آگاہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صاحب علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ظرف ہیں، اور یہ قرآن جو ہے اللہ کے علم کا ایک خزانہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور حضور پاک نے اس خزانے کو اپنے اہل بیت کی طرف منتقل کیا۔ حضور پاک نے اپنے زمانے میں اس کی تشریح و تفسیر فرمائی، اور پھر یہ کام اپنے اہل البیت کے سپرد کیا، یہ کہہ کر کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا ذریعہ اور وسیلہ اور دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ علی کے در پر آئے۔ اور اسی طرح اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل بیت میرے، مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور یہی قرآن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن اور میرے اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ ایک اکبر ہے، یعنی بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ معلمین قرآن میرے اہل بیت جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ میرے لیے عطیہ اور تحفہ ہے۔ اردو زبان میں ظاہر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ، جس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے قرآن میں کام کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا، اور اس وقت ابھی 40-50 سال اس کو ہو رہے ہیں کہ مسلسل اس ادارے کی طرف سے
قرآن کی تفسیریں جو عربی اور فارسی میں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک 10 تفاسیر جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور شیخ امین صاحب اس وقت اس ٹرسٹ کے بانیوں میں سے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، اور یہ انہی کی تجویز پر ہی مجھے توفیق ملی کہ میں اس کتاب کا ترجمہ کروں۔ اس کا عربی خلاصہ جو ہے لبنان کے ایک عالم دین نے کیا، پھر اس عربی خلاصے کا فارسی میں ترجمہ ایک عالمہ محققہ خاتون نے کیا، اور اس کی نگرانی ایک اور محقق اور مفسر قرآن نے کی، اور اس کو پھر اصل کتاب سے بھی تطبیق دیا گیا، کیونکہ اصل کتاب مفصل تھی، اور ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا خلاصہ ہو جس سے یونیورسٹیوں کے طلباء اور کم پڑھے لکھے افراد استفادہ کر سکیں، کیونکہ جو 20 جلدی مفصل تفسیر ہے وہ بہت، کیونکہ علمی تفسیر ہے، اس سے ہر ایک جو ہے اس طرح استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ان کو اعزاز ملا اور ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کریں۔ 3 سال کی محنت اور جد و جہد کے تحت یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اسے ہمارے عزیز ہمارے بھائی جناب سیٹھ شیخ امین صاحب نے دلچسپی لے کر اس کی اشاعت کی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا۔ اور آج علماء کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، کیونکہ ایک مختصر سی تقریب رکھی گئی ہے، کیونکہ مصباح القرآن ٹرسٹ کو یہ اعزاز ملتا ہے، انہوں نے ایک اتنا بڑا کام کیا، تو ہم نے چاہا کہ ان کے اس کام کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، اور ان کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ مفصل تر تقریب کسی اور وقت پر رکھیں گے، کہ جس میں بہت سارے اہل علم اور قرآن پر کام کرنے والے جو محققین ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جو کام لیا ہے، یہ کام ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے، اور اس سے بھرپور ہمارے احباب جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور ہم چاہیں گے کہ علماء کرام جو یہاں پر ہیں تھوڑا جملے جو ہیں مختصر قرآن کے حوالے اور تفسیر کی اہمیت کے حوالے سے بیان کریں گے۔